وقار امرار باب و دانش مقدس سامعین، مقدس سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سر شام سے اب تک بہت ہی محبتوں کے ساتھ آپ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سماعت فرما رہے ہیں۔ قابل تعریف ہیں زندگی کے یہ ہم سب کے لمحے جو اس کی یاد میں گزر رہے ہیں، اس کی محبوب کی یاد میں گزر رہے ہیں، ورنہ یہ زندگی کے دن اور ان دنوں کے یہ لمحے اگر یہ ہماری قسمت میں محفل نہ ہوتی تو نہ جانے کہاں گزرتے، کون اس کام میں کس طرح اپنی زندگی کے یہ لمحے گزارتا۔ شکر ہے خالق کائنات کا کہ سلمان بھائی کے ذریعے ہمیں یہ لمحے اللہ اور اس کے محبوب کی یاد میں گزارنے کا موقع ملا۔ اللہ پاک ہم سبوں کا یہاں آنا قبول فرمائے اور اس محفل کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ آپ حضرات کچھ دیر اور سماعت فرما لیں، چند باتیں میں آپ سے کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور اس کے بعد بہت جلد آپ کو اس طرح استراحت کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو یہ چند منٹ، جب تک آپ کا ذکر چاہے 10 منٹ یا 20 منٹ، آپ حضرات جب تک دل جمے جب تک مصطفیٰ اور اس کے پیارے خدا کا ذکر سننا، اور اگر دل گھبرانے لگے، بے چین ہونے لگے، تو آپ حضرات اگر اٹھنا چاہیں تو میری جانب سے اٹھنے کی بھی آپ کو اجازت ہے، مگر جب تک سنیں یہ سوچ کے سنیں کہ مصطفیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ برادران اسلام، اس سے پہلے کہ کچھ عرض کیا جائے، بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد حتی لا یبقى من الصلاة شیء، اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد حتی لا یبقى من البرکۃ شیء، اللہم سلم علی سیدنا و مولانا محمد حتی لا یبقى من السلام شیء، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم کے دیوانوں، مفسرین نے اور علماء ملت نے لکھا ہے، اگر مصطفیٰ جان رحمت کی ذات سے آپ کو فائدہ حاصل کرنا ہے تو آپ کو آج بھی ایسا ہی ادب کرنا ہوگا جیسے مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے صحابہ ادب کیا کرتے تھے۔ جب ایسا ادب آپ کے سامنے ہوگا تب سرکار کی ذات سے آپ کو فیض نصیب ہوگا۔ یعنی اگر اس زمانے میں سرکار ظاہراً آپ کے سامنے موجود ہو جائیں، آقا کریم کی جلوہ گری آپ کے سامنے ظاہراً ہو جائے، تو آپ سرکار کا کتنا ادب کرو گے
اتنا ہی ادب آپ کو اس وقت بھی کرنا ضروری ہے جب سرکار دو عالم نظروں سے اوجھل ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ان نظروں میں پیارے اسلامی بھائیوں وہ حالات نہیں، وہ سما نہیں، وہ طاقت و شکت نہیں جو دیکھ سکے، مگر محبوب کی وہ آنکھیں ہیں جو کل بھی دیکھتی تھی، آج بھی دیکھتی ہیں، قیامت تک دیکھتی رہے گی۔ اس لیے کہ سرکار فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون، اے میرے صحابہ بعد میں آنے والے تو چیز کیا ہے، میں تو وہ دیکھتا ہوں جو تم بھی نہیں دیکھتے ہو۔ یہ صحابہ سے سرکار نے فرمایا تھا، اور آقا نے فرمایا تھا انی اسمع ما لا تسمعون، اے میرے صحابہ میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے ہیں۔ فواللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں جب لوگ نماز پڑھتے ہیں تو لوگوں کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک خشوع ہوتا ہے، ایک خضوع ہوتا ہے۔ خضوع کہتے ہیں قلبی کی کیفیت کو، اور خشوع کہتے ہیں اللہ کے خوف سے پڑھنے کو۔ سرکار فرماتے ہیں میرے پیچھے ظاہر پڑھنے والے تو دور، قیامت تک کے مسلمان جب نماز میں کھڑے ہوں گے تو میں ان کی دلوں کی حالتوں کو بھی جانتا ہوں، اور دلوں میں کتنا خوف الہی ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار کی ذات سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ ادب نہایت جو آپ کو بتایا گیا اگر یہ دل میں رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم ضرور سرکار سے دور ہیں، ہمیں ظاہراً لگتا ہے ہم دور ہیں، مگر سرکار ہم سے دور نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے اگر کسی کو یہ درجہ بھی نصیب نہ ہو سکے کہ ظاہر اس عالم میں زندگی گزارے، تو آپ مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ اتنا ادب ضرور کیجئے گا کہ آپ کو موقع ملے شہر مقدس رسول میں جانے کا، تو جب آپ روضہ مقدسہ کے سامنے ہوں گے تو سرکار کا کتنا ادب کریں گے، اتنا ادب آپ کے لیے پیارے اسلامی بھائیوں کرنا ضروری ہے، تب ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو فیض حاصل ہوگا۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو آپ کو پیارے اسلامی بھائیوں اتنا ضرور رکھنا ہوگا کہ مصطفیٰ جان رحمت ہماری ہر حالت پہ نظر رکھ رہے ہیں۔ آقا کریم کے دیوانوں، تب تمہیں سرکار دو عالم کا فیض نصیب ہوگا، اور پھر ایسا فیض نصیب ہوگا آقا کریم کا دیوانہ مدینے سے دور ہو، اللہ کے محبوب کے دیوانوں، مگر تصور یار میں جب گم ہو کے زندگی کو گزارے گا تو پھر حال یہ ہوگا آقا کریم کا دیوانہ جہاں ہوگا وہی مصطفیٰ جان رحمت کا اسے دیدار ہو جائے گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھو تو فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، اور نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم داد گیا، اور یا رسول اللہ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، یا رسول اللہ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا۔ اور جب رسول کے غلام نے اتنا کہا تو سرکار کی مدد اس شان کے ساتھ آئی ہے، سرکار دو عالم کو آواز دینے والا پکار اٹھا یا رسول اللہ میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا۔ پیارے اسلامی بھائیو، اس حال میں زندگی کو گزارنا ضروری ہے۔ میں آپ حضرات سے پھر عرض کروں گا دعا درود شریف آقا کریم کی بارگاہ میں پڑھنے اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ دل جنوی کے ساتھ سماعت فرمائیں، یہ سوچ کے بیٹھے کہ مصطفیٰ جان رحمت ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ حدیث پاک میں سرکار فرماتے ہیں اسمعوا صلاۃ اہل محبتی، اے لوگوں میں محبت سے درود پاک پڑھنے والے کے درودوں کو سنتا بھی ہو، وَأَعْرِفُهُ، اور اپنی محبت کرنے والوں کے چہروں کو پہچانتا بھی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کے دیوانوں آپ اندازہ کیجئے گا سرور
کائنات کی حدیثیں ہیں، بے شمار حدیثیں اس بات پر گواہ ہے، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بے انتہا فضیلتوں سے نوازا ہے۔ اور سرکار کی بات تو دور ہے پیارے، جس جگہ میرا مصطفیٰ قدم رکھے قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اے میرے محبوب تیرے شہر کی قسم ہے۔ اب اس وجہ سے نہیں کھائی جا رہی ہے کہ اس شہر میں خانہ کعبہ ہے، اس وجہ سے اس کی قسم کھائی جائے، اس وجہ سے قسم نہیں کھائی جا رہی ہے کہ اس میں حجر اسود رکھا ہوا ہے، اس وجہ سے قسم نہیں یاد فرمائی جا رہی ہے کہ لوگ اس کا طواف کر کے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، بلکہ قرآن کی آیت کہتی ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرے محبوب قسم اس لیے کھا رہے ہیں اس شہر کی کہ تیرے مبارک قدم اس شہر میں پڑ گئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، شہر میں پڑ گئے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جس کے قدموں کی شان یہ ہو، جس کے پیارے اسلامی بھائیوں قدموں کی شان یہ ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اندازہ کریں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی تو دور کی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، کہ وہ گھوڑے جو میدان جہاد میں جاتے ہیں اللہ ان گھوڑوں کی قسم فرماتا ہے اور فرماتا ہے جانوروں میں گھوڑے تو اور بھی ہے مگر جو جہاد کے کام میں آتے ہیں ان گھوڑوں کو اللہ قسم فرما کے قیامت تک کے لیے قرآن میں ذکر کر رہا ہے۔ اور پھر فرماتا ہے وہ گھوڑے ہی نہیں، اللہ کے پیارے رسول کے دیوانوں، جب جہاد میں چلنے والے گھوڑے وہ دوڑتے ہیں اور ان کے دوڑنے سے جو سرسر کی آوازیں نکلتی ہے ہواؤں کو چیرتے ہوئے جاتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے لوگوں اس آواز کی بھی مولا قسم کھاتا ہے اور اس آواز کی ہی قسم نہیں کھائی ہے۔ آگے قرآن پڑھو تو قرآن کہتا ہے وہ پیارے اسلامی بھائی جس جگہ پر پتھروں پہ اپنے قدم ڈالتے ہیں اور جو چنگاریاں ہوتی ہیں فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، قرآن کہتا ہے ان چنگاریوں کی بھی مجھے قسم ہے۔ اور پھر یہی تک نہیں کہا، قرآن کہتا ہے کہ جو دھول ہوتی ہے ان گھوڑوں کے ٹاپوں سے لگنے کے بعد قرآن ان کے ذرات کی قسم کھا رہا ہے۔ اب غور کرو میرے پیارو کہ گھوڑا رسول اللہ کا نہیں ہے، صحابہ کے گھوڑے ہیں، میدان جہاد آ جا رہے ہیں، صحابی سوار ہے، میدان جہاد میں گھوڑے کی پشت ہے، اور وہ گھوڑے صرف ان گھوڑوں کی عزت کو نہیں دیکھا جا رہا ہے، جہاں جہاں ان کے قدم لگ رہے ہیں ان سے جو چنگاریاں اٹھ رہی ہے، جو دھول اڑ رہی ہے، مولا اس کی بھی قسم کھاتا ہے۔ جب محمد کے غلاموں کے گھوڑوں کے ٹائپوں کی دھول کی جانکار لیے تو غلاموں کے سردار کے قدموں کا حال کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ادائے اہل سنت، نقشبندی حضرات، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ قرآن پڑھ کے دیکھو، ہر چیز پڑھنے کے لیے رسول کی عطا ضروری ہے، نگاہ مصطفیٰ اور کرم مصطفیٰ ہونا ضروری ہے۔ جب تک سرکار کا کرم نہیں ہوتا، قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا، وہ پڑھتے تو قرآن ہے مگر بہت جلد گمراہ ہو جایا کرتے ہیں۔ اور جن پر مصطفیٰ جانے رحمت کی عنایت ہو پھر لوگ اسے مصطفیٰ سے دور نہیں کرتے، پھر ہمت کہاں ہوتی ہے یہ کہنے کی کہ مصطفیٰ ہم جیسے بشر ہے، پھر کہاں زبان کہتی ہے مصطفیٰ نہیں جانتے، پھر کون یہ پیارے اسلامی بھائی یہ کہتا ہے مصطفیٰ کو جتنا علم ہے اتنا تو جانوروں پاگلوں کو ہے، اور ناکام تو مصطفیٰ کی بات کرتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کے شہر کی بات کرے گا تو تجھے عظمت مصطفیٰ کا پتہ چل جائے گا، اور مصطفیٰ کی بات، مصطفیٰ کے جانشار جن گھوڑوں پہ سوار ہو رہے ہیں ان کی مثال تو نہیں لا سکتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو میرے محبوب کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کہاں سے لا سکتے ہو؟ ارے قرآن پڑھنے کے لیے عشق ضرور ہے، مصطفیٰ جانے رحمت کا عشق ضرور ہے۔ اٹھاؤ زندگی سیدی اعلیٰ حضرت کی،
آج 4 سال کی عمر میں قرآن کو سمجھ لیا ہے، تو 6 سال کی عمر میں اور آگے بڑھ گئے ہیں، لیکن کچھ پڑھے ہوئے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں، لگ بھگ 8 سال کی عمر میں تو سیدی اعلیٰ حضرت نے منبر رسول پہ بیٹھے تو آمد مصطفیٰ پہ ایسی تقریر فرمائی تھی کہ زمانہ کہنے پہ مجبور ہو گیا تھا، ڈال دی ظلم میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی ظلم میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پھیلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت دنیا کو بتا رہے تھے اے لوگوں وہ ان کا نبی ہوگا جو ان جیسا ہوگا، اے لوگوں وہ ان کا نبی ہوگا جو کچھ نہیں جانتا، اے لوگوں وہ ان کا نبی ہوگا جو مدد نہیں کر سکتا، مگر یہ عشق رسول کا جامع پہننے کے بعد جب پیارے منبر رسول پہ بیٹھ کے بولا تھا تو اس کے قلم نے بھی کہا تھا، اس کے عشق نے بھی کہا تھا۔ منبر رسول پیارے اسلامی بھائیوں جہاں سرکار کا ذکر ہو وہ منبر رسول ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علم کے دریا بہا رہے ہیں، لوگ پڑھ رہے ہیں، شاگرد پڑھتے پڑھتے پیارے اسلامی بھائیوں کی وہاں بند ہے۔ اعلیٰ حضرت علم حدیث پڑھا رہے ہیں، قرآن کا علم پڑھا رہے ہیں، ایک مہمان آ گئے ہیں سامنے، دروازے پہ دستک کی ہے، دروازہ نہیں کھلا ہے، پڑھنے کے بعد پڑھانے کے بعد پیارے اسلامی بھائیوں کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا، مہمان اندر گئے تو دیکھتے کیا ہے، سیدی اعلیٰ حضرت کی آنکھیں بھی برس رہی ہے، سامنے بیٹھے شاگردوں کے آنسو بھی ٹپک رہے ہیں۔ مہمان نے پوچھا اے لوگوں یہ بتاؤ اعلیٰ حضرت نے تم سے کیا کہا ہے جو تم اعلیٰ حضرت کے ساتھ ساتھ روڈ پہ چلے جا رہے ہو؟ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہاں صرف قرآن نہیں سکھایا جاتا ہے، یہاں صرف حدیثیں ہی نہیں پڑھائی جاتی ہے، یہاں مصطفیٰ کے غم میں رونا بھی سکھایا جاتا ہے، یہاں مصطفیٰ کی یاد میں رونا بھی سکھایا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نبی تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانگیں گے قیامت میں اگر مانگ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ 7-8 سال کا بچہ منبر رسول پہ تقریر فرما رہا ہے، علماء سن رہے ہیں، حیرت زدہ ہے پیارے اسلامی بھائیوں، تو جب اس کی زبان سے نکلا ہے تو کیا نکلا ہے، لے کے آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کی ساروں کی صورتیں سامنے آ گئی، قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں، نبی کے غلام پیارے اسلامی بھائیوں سنتے چلے جا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگوں آدم کو اللہ نے بڑی عظمتیں بخشی ہے، مگر جب آدم دنیا سے جا رہے تھے تو بیٹے سے کہتے ہوئے جا رہے تھے اے شیش میں تو چلا ہوں مگر آخری زمانے میں ایک نبی ہوگا جس کا نام محمد ہوگا۔ اللہ رب العزت اگر تمہیں زندگی دے تو اس نبی کی یاد کرنا اور دنیا سے چلے جاؤ تو بتاتے ہوئے جانا کہ ایک محمد نام کا آنے والا ہے۔ اسلامی بھائیوں اتحاد بتاتا ہے جب انہوں نے پڑھا تھا اے یعقوب تیرے غموں میں شامل ہونے والا، اے اسماعیل تجھے چھری سے بچانے والا، جب اعلیٰ حضرت بیان فرما رہے تھے تو پھر ساری دنیا کا مجمع جو سیدی اعلیٰ حضرت کے سامنے بیٹھا تھا اعلیٰ حضرت فرماتے لوگوں میں نے قرآن کی روح سے آدم کی صورت کو بھی دیکھا ہے، شیش کی صورت کو بھی دیکھا ہے، یحییٰ کی صورت کو بھی دیکھا ہے، منیر کی صورت کو بھی دیکھا ہے، میں نے الیاس کی صورت کو بھی دیکھا ہے، میں نے لوط کی صورت کو بھی دیکھا ہے، میں نے یونس کی صورت کو بھی دیکھا ہے، میں نے سارے نبیوں کو دیکھا ہے اور نبیوں کے بعد میں نے اور مخلوق کو بھی دیکھا ہے، مگر اور الگ ہے مصطفیٰ الگ ہے، باتیں سب کی صورتیں ایک طرف ہے۔ اور جب میں نے اپنے نبی کو قرآن سے دیکھا تو قرآن نے کہا محبوب تیرے رب ہمارا ہے، تیرے چہرے کی قسم واللیل اذا سجا، محبوب تیری زلفوں کی قسم ما ودعک ربک وما قلی، محبوب رب تجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، وللآخرۃ خیر
لک من الاولى، میرے محبوب تیرے آنے والی گھڑی اور گھڑی سے بہتر ہوگی۔ والنجم اذا هوى، محبوب تیرے راز سے آنے کی قسم ہے، محبوب جب تو بولے تو تیرے بولنے کی قسم ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے چلے جا رہے ہیں اور زمانے والے چھوڑتے ہیں، اے زمانے والے قرآن تمہیں دے دیا، ابھی امام تمہیں دے دیا، مجھے جو پہنچانا تھا تو تک پہنچا دیا، اب تم بتاؤ مصطفیٰ کو کیسے سمجھتے ہو؟ تو زمانہ پکار اٹھا تھا، سب کی صورتیں ایک طرح اور محمد کا جلوہ ایک طرح۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنی زبان میں کہا یا رسول اللہ، سب سے اعلیٰ میرا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ میرا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی۔ سارے اچھے میں اچھا سمجھیے جسے ہے، اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ غمزدوں سے رہو، غمزدوں کو رضا، مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اندازہ تو کیجئے گا، میں عرض کر رہا تھا سیدی اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا رشتہ پیارے اسلامی بھائیوں قرآن سے کیسے سمجھا جائے گا۔ لوگوں نے مصطفیٰ جان رحمت کو مکہ کی گلیوں میں چلتا ہوا دیکھا تو کہہ دیا مصطفیٰ ہم جیسے بشر ہے، اور مصطفیٰ کے قدموں کو مکے میں چلتا ہوا تو دیکھا ہے، مگر مکے میں اور بھی کچھ چلے تھے، مگر کسی کے قدموں کی قسم بتاؤ آئی ہو تو قرآن ہے، یہ محبوب مکے میں چلے تو رب اس کے قدموں کی قسمیں کھائے، اور یہ محبوب جب عرش میں جائے تو معراج کی رات براق بھی اس کے عشق میں کودنے لگے، اور جب یہ اور آگے بڑھے تو جبرائیل امین لگام تھام کے کہے محبوب تیرا معاملہ تو الگ ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ تیری امت پل سے راز سے گزرے تو محبوب اپنے پروں کو بچھا دے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے کہا جبرائیل تیری عرض قبول ہو گئی، جب میری امت پل سے گزرے گی تو تجھے پر بچھانے کی اجازت دے دی جائے گی۔ نبی تو سیدی اعلیٰ حضرت عظیم و برکت ارشاد فرماتے ہیں روح الامین سے کہہ دو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، اور رضا پل سے اب وجد کرنے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ وہ ایمان ہی کیسا ہے جو تمہیں نبی سے قریب نہ کرے، وہ پیارے اسلامی بھائی دین ہی کیسا ہے جو تمہیں نبی سے قریب نہ کرے۔ اے دنیا والوں اگر تم بتاؤ کہ اعلیٰ حضرت کے تعلق سے زمانہ کہے گا یہ تو اب کی بات ہے، ہمیں تو صحابہ کی بات بتاؤ کہ انہوں نے کیسا ذکر کیا ہے، تو میں کہوں گا مت پوچھ تو صحابہ سے، اگر تجھے پوچھنا ہے تو تو ابراہیم سے پوچھ لے، تجھے پوچھنا ہے تو تو عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھ لے، تجھے پوچھنا ہے تو یونس سے پوچھ لے، تجھے پوچھنا ہے تو یعقوب سے پوچھ لے، تجھے پوچھنا ہے تو اسماعیل سے پوچھ لے، ہر چیز بتاتی ہوئی نظر آئے گی۔ ہم نبی ہیں مگر مصطفیٰ جان رحمت نبیوں کے سربراہ۔ یہ سبحان اللہ اسلامی بھائیو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، ہاتھوں کو اٹھا دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے کی وادی میں جلوہ فرما ہے، اور رب کی بارگاہ میں اپنے لیے دعا نہیں مانگتے ہیں، بیٹے کے لیے دعا نہیں مانگتے ہیں، بلکہ ارشاد کرتے ہیں اے خالق کائنات ربنا وابعث فیہم رسولا، اے مولا میرے نسل سے تو ایک ایسا رسول بھیج دے یتلو علیہم آیاتک، جب وہ تیرے قرآن کی آیتیں تلاوت کرے تو لوگ سنتے چلے جائے، ویزکیہم، اور ان کے دل صاف ستھرے ہوتے چلے جائے۔ پیارے اسلامی بھائیو آپ اندازہ کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی ہے، ہم نہ بتاؤں کیا ملا ہے ابراہیم کو، ہم نہ بتاؤں کیا دیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو، نبوت تو دی ہے، مگر پیارے اسلامی بھائیو اس کے علاوہ اور کیا ملا ہے؟ تو کلیئر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جسے لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو، اور مصطفیٰ جان رحمت کے عشق سے خالی جانے، تمہیں مصطفیٰ کا خیال نہ آ سکے نماز میں، اللہ نہ تھے تیری نماز
ہے، لعنت ہو تیری ایسی عبادت ہے۔ اللہ کے محبوب کے دیوانوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تو اللہ نے فرمایا اے ابراہیم جب میرے محبوب کی اتنی خواہش تجھے ہو رہی ہے تو اب جہاں جہاں محبوب کا نام لیا جائے گا وہاں وہاں تیرا نام لیا جائے گا۔ اب کیسے نام لیا جاتا ہے تو سنو، جب بندہ نماز پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تمام پاکیاں تیرے لیے ہے، الرحمن الرحیم، تو بڑا نہایت ہی مہربان رحم فرمانے والا ہے، مالک یوم الدین، تو قیامت کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ کس کے راستے پہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جس پہ تو نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن وہ ہے تو انعام فرمایا، تو مجھے بتاؤ جو قرآن کہے گا یہ بندہ کہے گا ان کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام فرمایا، تو قرآن کہتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ قرآن کہتا ہے لوگوں میں نے انعام نازل فرمایا ہے نبیوں پر، میں نے انعام نازل فرمایا ہے صدیقین پر، میں نے انعام نازل فرمایا ہے شہداء پر، میں نے انعام نازل فرمایا ہے صالحین پر۔ اور پھر قرآن کہتا ہے دنیا میں جینے کے لیے بہت ملیں گے، کوئی نبیوں سے دور کرے گا، کوئی نبیوں کے قریب کرے گا، کوئی میرے محبوبوں سے قریب کرے گا، کوئی میرے محبوبوں سے دور کرے گا، کوئی شہداء کو آقا کریم کے دیوانوں قریب کرے گا تم سے، کوئی ان سے تم کو دور کرے گا، کوئی تمہیں نیکوں سے دور کرے گا۔ قرآن کہتا ہے کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ حسن اولئک رفیقا، جن کے سینے نبیوں کی یاد سے معمور ہو گئے، جن کے سینے صدیقین کی یادوں سے معمور ہو گئے، جن کے سینے شہداء کی یاد سے معمور ہو گئے، جن کے سینے صالحین کی یاد سے معمور ہو گئے، تو قرآن کہتا ہے اولئک حسن رفیقا، اللہ رب العزت فرماتا ہے انہیں تو بڑے اچھے ساتھی نصیب ہو گئے، سبحان اللہ، بڑے اچھے ساتھی مل گئے ہیں۔ اور دنیا تو دنیا، میرے محبوب کا قرآن کہتا ہے اور میرے رسول کہتے ہیں جنتیوں کی سب لگی ہوگی، اور پیارے اسلامی بھائیوں جہنمیوں کی سب لگی ہوگی، لوگ جہنم میں ہوں گے، جنتی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، تو ایک جہنمی جہنمیوں کی سب میں سے کھچ کے آئے گا اور ایک دامن پکڑ کے صدیقین میں سے صالحین میں سے ایک کا دامن پکڑ کے پہچانے گا اور کہے گا تعریفونی، ارے یہ نبی نہیں ہے یہ نبیوں کے غلام کی باتیں بتا رہا ہوں، کہیں گے تعریفونی، اے میرے بھائی کہ تو مجھے پہچانتا ہے، وہ کہے گا میں تجھے نہیں پہچانتا، تو پیارے اسلامی بھائی یہ کہے گا اتوقع میں نے تجھے وضو کے لیے پانی لا کے دیا تھا، آج تو مجھے چھوڑ جا رہا ہے، تو یہ بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا جس نے دنیا میں مجھ کو احسان کیا ہے میں اسے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اتنی ساری دیر کی سنگت جس دوستی کو اللہ نے اچھا بتایا ہے وہ دوستی جہنمیوں کی صف میں کھڑے انسان کو جنتی بنا دے گی، مگر کب ہوگا یہ؟ جب محبت دنیا میں کی ہوگی، جب محبت دنیا میں کی ہوگی۔ لوگوں تمہیں قرآن سنا کے لے دین سے دور کر دیں گے، تمہیں رسول کو اپنی طرح بتا کے لے تمہارے پیغمبر کی عظمت کو تم سے چھین لیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگا۔ اور لوگوں رسول اللہ کی بات کرتے ہو، قرآن پڑھ کے دیکھو، قرآن کہتا ہے رسول سے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اللہ کے محبوب کے دیوانوں صدیق اکبر سے قرآن کہہ رہا ہے، فاروق اکبر سے قرآن کہہ رہا ہے، فاروق اعظم سے مولا علی سے شیر خدا سے قرآن کہہ رہا ہے، صحابہ سے قرآن کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، لوگوں جس مجلس میں مصطفیٰ بیٹھے ہو اور جب مصطفیٰ بول رہے ہو یا تم مصطفیٰ سے بات کر رہے ہو تو نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہ ہو جائے، اگر آواز اونچی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ لن تحبط اعمالکم، اللہ تمہارے سارے نیک اعمال اکارت کر دے گا، وانتم لا تشعرون،
اور تمہیں خبر بھی نہ ہو سکے گی. تم سمجھو گے میں نمازی ہوں, تم سمجھو گے میں غازی ہوں, تم سمجھو گے میں رسول اللہ کو امتی ہوں, تم سمجھو گے میں رسول کا وفادار ہوں, مگر قرآن کہتا ہے اپنی طرح کہنا تو دور کی بات ہے. محمد کی آواز نکلے تو اپنی آواز کو محمد کی آواز سے ٹکرا مت دینا, ورنہ تو غازی کے لاتا رہ جائے گا. قرآن تجھے جہنمی بنا دے گا, خدا تجھے جہنمی بنا دے گا. جب محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے, آواز اونچی کرنے کا حکم نہیں ہے, تم کھڑے ہو گئے. یہ پیارے اسلامی بھائیو, اندھا ڈھولا لنگڑا کانا اللہ کے محبوب کو کہہ رہے وہ ہم جیسے بشر ہے, وہ ہم جیسے بشر ہے. اللہ فرماتا ہے انسان تیرا حال الگ ہے. اگر تم عام زبان میں سن لے تو میں تمہاری سمجھ کے اعتبار سے بتا دوں, اگر دنیا میں اللہ نے قرآن نازل کرنے کے لائق کسی کو سمجھا ہے تو محمد کے علاوہ کوئی دوسری ذات ہی نہیں ہے, ورنہ تمہیں بھی تو قرآن دے دیا جاتا, تم پہ بھی تو نماز پیارے اسلامی بھائیوں تمہارے ذریعے سے بتا دی جاتی, بلکہ رب کائنات نے پیارے اسلامی بھائیوں کہہ دیا میں نے محمد کو بھیجا ہے, اس نے سارا دین اتار دیا ہے. اب جسے لینا ہے تو رب فرماتا ہے اللہ یؤتی دانا قاسم, محبوب فرماتے لوگوں رب نے مجھے دے دیا ہے, اب میں بانٹتا چلا جا رہا ہوں. جسے دین چاہیے وہ دین لے لے, جسے دنیا چاہیے وہ دنیا لے لے. سیدی اعلی حضرت تبھی تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. آج کل لوگ کہتے ہیں وہ دین ہی تو سکھاتے ہیں, ہم اگر ان سے سیکھ رہے ہیں تو قرآن ہی تو سکھاتے ہیں, مگر اٹھاؤ میرے صحابہ کی زندگی, کیا انہوں نے بھی انہی سے قرآن سیکھا ہے؟ سعید بن جبیر ہے, صحابی رسول ہے, آقا کریم کی جانشین ہے, پروردہ ہے, مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنے والا ہے. کہ اسے معلوم نہیں ہے یہ قرآن سنائے گا, اسے معلوم نہیں ہے یہ حدیث سنائے گا. آقا کریم کے دیوانوں ایک بد مذہب سعید بن جبیر کے سامنے آ گیا, صحابی رسول سے عرض کرتا ہے میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں, ایک کلام کرنا چاہتا ہوں, ذرا میری بات تو سن لیجئے گا. پیارے اسلامی بھائیوں, حضرت سعید بن جبیر بیان فرماتے ہیں او بد مذہب, او میرے نبی کے دشمن, او میرے رسول کے دشمن, یاد رکھنا تو تو ایک بات کو کہہ رہا ہے لا اسمعو نصف کلمہ, میں تو تیری آدھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں, اس لیے کہ مجھے جو محبوب نے سنا دیا ہے وہ میری زندگی کے لیے. پیارے اسلامی بھائیوں, یاد رکھنا جو مصطفیٰ سے تمہیں دور کرے وہ کبھی بھی مذہب آقا کریم کے دیوانوں ہرگز جو نبی کی شان میں گستاخی کرے. قرآن کہتا ہے اپنی طرح کہنا تو بہت دور کی بات ہے, مجھے بتاؤ تمہارا بیٹا سامنے ہو کے کھڑا ہو جائے اور کہنے لگا کیا فرق ہے تم میں, آنکھیں تمہاری آنکھ میری ہے, کیا ہوا جو تم کماتے ہو, بس اتنا ہی تو ہے باپ ہو, مگر میں تم سے کم تھوڑی ہوں. اب مجھے بتاؤ تو صحیح پیارے اسلامی بھائیوں, کہ اس بات کے کہنے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تمہاری بے ادبی نہیں ہوگی. ہر باپ کہے گا بچے نے بے ادبی کی ہے, اسے گھر سے نکال دیا جائے. اور دنیا کے بعد جب تیری بے ادبی ہو تو تجھے گھر سے نکالنا پڑتا ہے, اور جب رسول اللہ کی بے ادبی ہوتی ہے تو رب اسے دین سے نکال دیا کرتا ہے. کے دیوانوں اگر تمہیں شک لگ رہا ہو تو اٹھاؤ قرآن پڑھو. قرآن کو پیارے اسلامی بھائیوں, آقا کریم کا قرآن کہتا ہے اللہ کے محبوب کو قرآن کی نظر میں سمجھو تو قرآن کے ذریعے پتہ چلتا ہے. بات لمبی نکل گئی, میں عرض کر رہا تھا حضرت رب, حضرت یعقوب یوسف, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو رب نے انہیں کیا عطا فرمایا. میں عرض کر رہا تھا صراط الذین انعمت علیہم, رب نے جن پر انعام نازل فرمایا
ان لوگوں کے راستے پہ چلا، غیر المغضوب علیہم، ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلا جس پر رب نے غضب فرمایا ہے، جس پر رسول نے غضب فرمایا ہے۔ اور پھر پڑھنے والا پڑھتا ہے، سورت ملا کے کہتا ہے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ قرآن پڑھنے والا اب مجھے بتاؤ جب نبیوں کی زندگی پڑھے گا تو نبیوں کا خیال نہیں آئے گا؟ جب اس نے پڑھا ہوگا یوسف کا زمانہ کیسا ہے تو انعمت علیہم میں اسے خیال نہیں آئے گا؟ مجھے بتاؤ پیارے اسلامی بھائیوں، جب رب فرمائے گا وَلَضَّالِّينَ، ان پہ نازل جن پہ تو نے اپنا غضب نازل کیا ان کے راستے پہ مت چلا، تو کیا تمہیں ابو جہل کا خیال نہیں آئے گا؟ تمہیں عتبہ کا خیال نہیں آئے گا؟ تمہیں شیبہ کا خیال نہیں آئے گا؟ جب ہم نے اپنے محبوب کی زندگی کو وفاداروں کو دیکھا ہے تو ان کا خیال بھی آئے گا، اور غداروں کو دیکھا ہے تو ان کا خیال بھی آئے گا۔ آگے چلیے پیارے اسلامی بھائیوں، پھر یہ پڑھنے والا پڑھتا ہے، اگر آقا کریم کے دیوانوں آپ اندازہ کریں، محبوب کے دیوانوں، جب یہ پڑھتے پڑھتے پڑھتا ہے تحیات للہ والصلوات، مولا ہماری جانی عبادت تیرے لیے، مالی عبادت تیرے لیے، بدنی عبادت تیرے لیے، جب یہ پڑھتا پڑھتا چلا جاتا ہے تو اطہار العزت کے دیوانوں بندہ جب اتنا کہتا ہے تو خالق کائنات اپنے محبوب سے فرماتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے محبوب تم پہ میرا سلام ہو، اے میرے محبوب تجھے میرا سلام ہو۔ لگاؤ خطبے نماز پڑھتے ہوئے اپنے محبوب پہ سلام رب بھیج رہا ہے، اور جب پیارے اسلامی بھائی رب نے سلام بھیجا، رب نے فرمایا رحمت اللہ وبرکاتہ، تم پہ اللہ کی رحمتیں بھی ہو، اللہ کی برکتیں بھی ہو۔ تو پیارے اسلامی بھائی محبت کرنے والا پیغمبر اس حالت میں بھی جب نماز فرض ہو رہی تھی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ تو ہم پہ بھی سلام نازل فرما، سلام بھی نازل فرما، اور پروردگار اپنے نیک بندے پر اپنے غلاموں پہ بھی سلام بھی نازل فرمانا۔ آقا کریم کے دیوانوں یہ بات چیت ہوتی چلی جا رہی ہے، ایک طرف رب کائنات پیارے اسلامی بھائیوں طرف کو ختم کرو، اپنے محبوب سے اپنا مولا پیارے اسلامی بھائیوں بات کر رہا ہے، اور رب ارشاد فرما رہا ہے اللہ کے محبوب نے جب یاد کیا محبوب میرے اللہ میرے غلاموں پہ بھی تیری رحمت ہو، میرے غلاموں پہ بھی تیری سلامتی ہو، پیارے اسلامی بھائیوں ہوتا چلا گیا۔ پھر رسول اعظم عرض کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تو تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، محمد اس کے رسول اور اس کے بندے ہیں، یا اللہ میں تو تیرا بندہ ہوں۔ اتنی بات ہوتی چلی گئی، اب میں جو بتانا چاہ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے رسول کے لیے دعائیں کی، یا اللہ تمنا کی محمد کو میری اولاد میں پیدا کرنا۔ آقا کریم کے دیوانے اتنا کہتا تھا میرے رب کو یہ آدھا اتنی پسند آ گئی، اللہ نے فرمایا نماز ہو یا غیر نماز، جب جب محبوب تیرا امتی نماز پڑھے گا اور پڑھے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اس وقت پڑھے گا کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ابراہیم نے محبوب کو یاد کیا ہے تو اللہ نے قیامت تک محبوب کے غلاموں کی زبانوں پر ابراہیم سبحان اللہ سبحان اللہ ذکر جاری فرما دیا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، لوگ محبوب دو جہاں کو سمجھنے میں بڑی غلطی کرتے ہیں۔ پیارے آقا کریم کے دیوانوں یاد رکھنا، عشق رسول کے آئینے سے پہلے کسی کو سمجھنے کے لیے اس کی عظمت دل میں بٹھانا ضروری ہے۔ اگر میری بات آپ سننے کے لیے تیار ہوں گے اور اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہیں گے تو پہلے میری عظمت کو تسلیم کرنا ہوگا، یہ ماننا ہوگا یہ آدمی جو بولے گا وہ صحیح بولے گا، یہ آدمی جو بولے گا اپنی بات نہیں کہے گا، محبوب کی بات کہے گا یا قرآن کی بات کہے گا، تو تم سنتے 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 مگر ہو جاؤ گے۔ آقا کریم کے دیوانوں، جب میری عظمت تمہارے دل میں نہ ہوگی تو تم کہو گے بہت ملتے ہیں ایسی باتیں کرنے والے، تو بہت ملتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ پیارے اسلامی بھائیوں باتیں سمجھنے کے لیے سننے کے لیے اس کی عظمت کا ہونا ضروری ہے، اور جو کہے ہماری طرح ہے ان سے کہہ دے تیری کیا اوقات ہے۔ محبوب اگر بات کرے
کام کرے تو اللہ فرمائے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی طرح کام کیے ہیں اس نے اللہ ہی کی طرح، پیارے اسلامی بھائیوں، حکموں پر اللہ ہی کے عمل کیا ہے۔ محبوب کی شان تو یہ ہے، قرآن کہتا ہے اذا رمیت وما رمیت، اللہ رب العزت کے دیوانوں محبوب نے جب لوگوں کے سامنے کن لوگوں کو پھینکا، کنکروں کو پھینکا، تو اللہ نے فرمایا تو نے نہیں پھینکا محبوب، یہ تو ہم نے پھینکا ہے۔ جب پیارے اسلامی بھائیوں قرآن سے پوچھو، میرے محبوب کو صحابہ کرام کے درمیان میں عرض کر رہا تھا پیارے اسلامی بھائیوں کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا، محبوب دو جہاں کی محبت میں طرف کے دعائیں مانگی ہے، محبوب کی طرف کے دعائیں مانگی ہے، رسول کے لیے دعائیں مانگی ہے، تو قیامت تک کے لیے رسول کے امتیوں کی زبان پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کو شامل فرما دیا ہے۔ تم کہتے ہو میلاد کسے منانا چاہیے، ارے میں کہتا ہوں ہر اس بیٹی کو میلاد منانا چاہیے جس بیٹی کو رسول کے آنے سے پہلے زندہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ تم کہتے ہو میلاد کیوں منانا چاہیے، میں کہوں گا ہر اس ماں کو منانا چاہیے جس کا شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو اس کو بری نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ میں کہوں گا پیارے اسلامی بھائیوں میلاد تم کو کیسے منانا چاہیے، تو میں کہوں گا اسے منانا چاہیے جس کی رسول اللہ کے آنے سے پہلے پیشانی آقا کریم کے دیوانوں بتوں کے سامنے جھکا کرتی تھی۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں میلاد کسے منانا چاہیے، تو اسے رسول کا میلاد منانا چاہیے کہ جس کے آتے ہی رحمتیں برسنے لگی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں 360 بت رکھے ہوئے تھے کعبہ میں، مگر جب محبوب کی آمد ہوئی ہے تو بت تھر تھرا کے گرنے لگے ہیں، کعبہ معظمہ محبوب کے گھر کی طرف جھکنے لگا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اور یا رسول اللہ، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں میں کہہ رہا تھا کہ یا ابراہیم علیہ السلام سے سمجھو، اگر اور میں آپ کو 2-3 باتیں 5 منٹ اور سن لو، اور سننے کے بعد جو اب میں بتانا چاہتا ہوں اسے دل پہ لکھ لینا، کبھی محبوب کی محبت تمہارے دل سے نکل نہیں سکتی ہے۔ آپ ٹائم دیکھ کے حساب لگا لے پیارے، میں عرض کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کو کیا ملا، مگر جب ہم دونوں کو ایک جگہ رکھ کے دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام بیٹھے ہیں، عرض کر رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت ابھی تشریف نہیں لائے ہیں، آقا کریم تشریف فرما ہے دور، صحابہ بیٹھے ہیں اور آپس میں ذکر کرنے لگے ہیں، ایک دوسرے کہنے لگے اے لوگوں ذرا دیکھو تو صحیح، اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا ہے، یعنی انہیں اللہ نے چن لیا ہے اپنے محبوب بندوں میں۔ پیارے اسلامی بھائیو دوسرے کھڑے ہوئے، وہ کہنے لگے اس سے عجیب بات تو یہ ہے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کوہ طور پہ بات کی ہے، تیسرے اٹھے بولنے لگے اس سے عجیب بات تو یہ ہے حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کہا گیا ہے، چوتھے اٹھے بولنے لگے اس سے عجیب بات تو یہ ہے ابراہیم کو تو اللہ نے اپنا دوست ہی بنا لیا ہے، اپنا خلیل ہی بنا لیا ہے۔ اتنے میں محبوب کائنات تشریف فرما ہو گئے ہیں، صحابہ کے چہروں کو دیکھا مسکرا رہے ہیں اور مسکرا کے سرکار فرماتے ہیں اے میرے صحابہ بتاؤ تو صحیح کیا کر رہے تھے، تو صحابہ نے عرض کیا تھا اے مصطفیٰ جان رحمت ہم ابراہیم کا میلاد پڑھ رہے تھے، اے مصطفیٰ جان رحمت ہم موسیٰ کا میلاد پڑھ رہے تھے، اے مصطفیٰ جان رحمت ہم عیسیٰ کا میلاد پڑھ رہے تھے، اے مصطفیٰ جان رحمت ہم پیارے اسلامی بھائیوں اور نبیوں کا تذکرہ کر رہے تھے، نبیوں کی پیدائشوں کا، ان کے مرتبوں کا ذکر کرنے کا نام بھی تو میلاد ہے۔ صحابہ کے درمیان جب محبوب آ گئے تو آقا کریم مسکرانے لگے، ارے وہ مصطفیٰ مسکرائے تو پھر عالم ہی الگ ہوتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھو اس مسکراہٹ کو تو قدم اعلیٰ حضرت سے آواز آتی ہے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت ابراہیم کو جب کہا، حضرت موسیٰ کو جب کہا، حضرت عیسیٰ کی جب تعریف کی، حضرت پیارے اسلامی بھائیوں اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کا ذکر کیا گیا تو سرکار فرماتے میرے صحابہ
واقعی یہی بات ہے، ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا ہے، عیسیٰ کو اللہ نے روح اللہ بنایا ہے، آدم کو اللہ نے صفی اللہ بنایا ہے، موسیٰ کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا ہے، مگر سنو مجھے اللہ نے حبیب اللہ بنایا ہے، مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے۔ اب تمہیں اسے سمجھنے کے لیے خلیل کے معنی کو بھی سمجھنا ہوگا اور حبیب کے معنی کو بھی سمجھنا ہوگا۔ تو قرآن کی روح سے میں آپ کو بتاؤں حبیب کون ہوتا ہے، خلیل کون ہوتا ہے۔ بعض متکلمین نے پیارے اسلامی بھائیوں بات کرتے ہوئے یہ جواب دیا ہے کہ جب اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنا دیا تو ابراہیم کی خلت کا حال یہ ہے، قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جب ہم نے ابراہیم پہ اپنے جلووں کو بکھیرا، زمین کی بادشاہت سے انہوں نے ہمیں پہچان لیا، آسمانوں کی بادشاہتوں سے ہمیں پہچان لیا، یعنی جب بادشاہتوں سے پہچانا جائے تو اسے حبیب کہتے ہیں، جو رب کو آسمانوں کی بادشاہت سے پہچان لے اسے حبیب کے خلیل کہتے ہیں۔ اور پیارے اسلامی بھائیو حبیب کسے کہتے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جسے محبوب ساتوں آسمان کے پار عرش آدم کے پار فرماتا چلے جاؤ ادنو مندی، اے میرے محبوب مجھ سے قریب ہو جا۔ قرآن کہتا ہے قاب قوسین او ادنیٰ، صرف دو کمانوں کا فاصلہ رہ جائے، جیسے تم ادھر سے ملتے رہو میں ادھر سے چلتا رہوں، دونوں کی پگلے ایک دوسرے کو پکڑ لے۔ قرآن نے سمجھنے کے لیے کہا محبوب جب اپنے رب سے اتنا قریب ہو گیا، جب اتنا قریب ہو گیا پھر بھی آواز آ رہی تھی او ادنیٰ، محبوب اور قریب ہو جا، محبوب اور قریب ہو جا۔ جب محبوب کے قریب ہو گئے تو اللہ نے فرمایا وہ ابراہیم تھے جنہیں میں نے بتا دیا ملکوت السماوات والارض کہ زمین اور آسمان کی بادشاہتوں پر تجلی ڈال کے پہچان پایا ہے، مگر محبوب تو ہے فاوحی الی عبدہ، اللہ فرماتا ہے جو میں تجھے قریب بلا کے دے رہا ہوں میں نے آج تک کسی کو نہیں دیا ہے۔ اور لوگوں کی پہچاننے کی بات تو الگ بات ہے، مصطفیٰ کو اللہ فرماتا ہے فاوحی الی عبدہ ما اوحی، اللہ نے جو اپنے محبوب کو عطا فرمایا وہ یا تو دینے والا جانتا ہے یا لینے والا جانتا ہے۔ تو آقا کریم نے سامنے بٹھال کے عرض کیا، فرمایا تھا اے صدیق لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، میرے پہچاننے کی بات کرتے ہو، میرے رب کے سوا میری حقیقت کو کوئی پہچانتا ہی نہیں۔ تو محبوب وہ ہوتا ہے، حبیب وہ ہوتا ہے جسے قریب بلا کے سب کچھ دے دیا جاتا ہے۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں خلیل وہ ہوتا ہے جسے اپنی پہچان کرانی ہو تو زمین و آسمان کی بادشاہت کے ذریعے۔ اور اس سے آگے سنو پیارے اسلامی بھائیوں، خلیل وہ ہوتا ہے کہ جب پیارے اسلامی بھائیوں خطاؤں کی بات آئے تو اللہ رب العزت کا خلیل عرض کرتا ہے اے پروردگار والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے اللہ مجھے تجھ سے یہ امید ہے کہ تم میری خطاؤں کو ان قریب معاف فرما دے گا۔ آقا کریم کے دیوانوں یہ ابراہیم کی بولی ہے جنہیں اللہ نے خلیل بنایا ہے، مگر جب محبوب کی باری آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اے محبوب وہ خلیل ہوتا ہے جو گناہوں کی معافی کی تمنا کرتا ہے، اور محبوب وہ ہوتا ہے جس کے لیے اللہ فرماتا ہے اے رسول تجھے فتح مبین عطا فرما دی، ہم نے روشن کامیابی دے دی۔ کیوں دے دی؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم، تیرے نہیں جس کی وجہ سے تیرے آنے والے اگلے امتیوں کی اور پچھلے امتیوں کی خطائیں معاف کر دی جائے۔ حبیب اور خلیل میں فرق کیا ہے؟ آقا کریم کے دیوانوں آخری آیت بتا کر اسے دو رہا ہوں، اللہ کے لیے محبوب کے دیوانوں خلیل وہ ہوتا ہے جب دعائیں مانگے اور اسے آخرت کا حکم یاد آئے تو وہ عرض کرنے لگے ولا تخزنی یوم القیامہ ولا تخزنی الی یوم الدین، اے اللہ قیامت کے دن تو مجھے رسوا نہ فرمانا۔ اور جب حبیب کی بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے یوم لا یخزی اللہ نبی والذین آمنوا معه، اے محبوب نہ تجھے رسوا کیا جائے گا نہ تیرے ماننے والوں کو رسوا کیا جائے گا۔
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حبیب کا فرق تو سمجھیے گا جب تمہیں معلوم ہوگا قرآن نے بتا دیا زمانے میں آئے بہت، آئیں گے بہت، آتے رہیں گے، مگر محبوب جیسا نہ کوئی آیا ہے نہ آئے گا۔ اعلیٰ حضرت سے تو پوچھو ہی نہیں، اس لیے کہ یہ باپ کی چیز ہے، پوچھنا ہے تو قرآن سے اور ابراہیم سے پوچھو، پوچھنا ہے تو ان سے پوچھو جنہوں نے ان سے فیض حاصل کیا ہے۔ اور جاتے جاتے ابراہیم کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کہتے نظر آئے تھے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اے لوگوں تمہیں مبارک ہو بعد میں آنے والوں، ہم سے بعد میں آنے والوں تمہیں مبارک ہو، تمہارے درمیان ایسا رسول آ رہا ہے جس کا نام احمد رکھا گیا ہے، جس کی خوشخبری پیارے اسلامی بھائیو ابراہیم دے گئے، جس کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام دے گئے۔ ارے جب آنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا، ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا، تو آنے کے بعد ہم اپنی نسل کو کیوں نہ بتائیں گے کہ تمہیں ایسا محبوب مل گیا ہے، تمہیں ایسا رسول مل گیا ہے۔ تو نبی کا تذکرہ کرنا یہ بدعت نہیں ہے، یہ تو آدم کی سنت ہے، یہ تو پیارے ابراہیم کی سنت ہے، یہ تو عیسیٰ کی سنت ہے، یہ تو خود نبی محترم کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت کے دیوانوں اگر پوچھو کہ سلام کیوں پڑھتے ہو تو قرآن سے پوچھو، یوم ولد وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا۔ قرآن کہتا ہے جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو رب نے پیدا فرمایا، زکریا کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا تھا پیدا کرنے کے بعد رب نے فرمایا سلام علیہ، اے پیارے یحییٰ زکریا تجھ پہ سلامتی ہو۔ کس دن سلامتی ہو؟ یوم ولدا، جس دن تجھے رب نے پیدا فرمایا ہے، اور جس دن رب نے تجھے جتنے دنوں زندہ رکھا ہے، نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے جس دن تیری وفات ہوئی ہے اس دن رب نے تجھ پہ سلامتی بھیجی ہے۔ اور ہم سے پوچھتے ہو سلام کیوں پڑھتے ہو؟ پوچھنا ہے تو قرآن سے پوچھو۔ قرآن نے الگ الگ صفحے پڑھا ہے، نام لے کے پڑھا ہے۔ کئی قرآن کہتا ہے سلام علی الیاسین، اے الیاس تم پہ سلامتی ہو۔ کئی قرآن کہتا ہے سلام علی نوح فی العالمین، دونوں جہانوں میں نوح علیہ السلام پہ سلامتی ہو۔ کئی قرآن کہتا ہے سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ و ہارون تم پر سلامتی ہو۔ ارے پیارے نبی کے دیوانوں، جب ان پہ بات آئی ہے تو قرآن نے کہا تجھ پہ سلامتی ہو، قرآن نے کہا موسیٰ تجھ پہ سلامتی ہو، قرآن نے کہا یحییٰ تجھ پہ سلامتی ہو، قرآن نے کہا نوح تجھ پہ سلامتی ہو۔ مگر جب محبوب کی باری آئی ہے تو قرآن سے سن لو میرے محبوب کی شان۔ قرآن فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور لوگوں جو محمد رب نے تمہیں دیے ہیں، اللہ بھی ان پہ سلام بھیجتا ہے، فرشتے بھی ان پہ سلام بھیجتے ہیں۔ پھر رب فرماتا ہے کام بہت اچھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے میرے محبوب کے غلاموں، تم بھی مصطفیٰ پہ سلام بھیجو، تم بھی رسول پہ سلام بھیجو، تم بھی اللہ کے بندے اپنے حبیب پہ سلام بھیجو۔ پیارے اسلامی بھائیو، اس قرآن کو جب میرے اعلیٰ حضرت نے سمجھا ہے تو سیدی اعلیٰ حضرت پکار اٹھے مصطفیٰ جان رحمت پہ شہید لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے سرور پہ لاکھوں سلام۔ اور جب جی بھر گیا پیارے اسلامی بھائیو، لوگ کہنے لگے یہ تو مصطفیٰ پہ لاکھوں سلام پڑھنے لگے ہیں، کہ مصطفیٰ جان رحمت پر جب یہ اعتراض کیے گئے کہ لاکھوں سلام کیوں پڑھتے ہو، تو دیوانے کا عشق اور بڑا کچھ تھا، اور دیوانے نے کہا تھا لوگوں تم مجھے مصطفیٰ جان رحمت کے اس کام سے روکنا چاہتے ہو جسے فرشتے بھی کرتے ہیں، جسے اللہ رب العزت خود بھی کرتا ہے، تم لاکھوں سے روکو گے۔ مصطفیٰ کا دیوانہ اگر بریلی میں ہوگا تب پڑھے گا، محفلوں میں ہوگا تب پڑھے گا، اور ایسا پڑھے گا کہ قیامت تک کے لوگ پڑھتے نظر آئیں گے۔ کعبے کے بدرود تجھا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود تجھا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا
تم سے نگاہ ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود کرچے کے بے حد قصور تم عفو و غفور بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کرو اللہ سبحان اللہ کیا جو محبوب سے قریب نہ کرے پیارے اسلامی بھائیو اپنی زبان میں آپ صرف اتنا سمجھ لو کہ قرآن دینے کے لیے اگر اللہ نے تم تک پہنچانے کے لیے کوئی ذات چنی ہے تو وہ مصطفیٰ کی ذات ہے ورنہ اللہ رب العزت کسی دوسرے پہ قرآن نازل فرما دیتا اگر سب ایک سے ہی ہوتے تو کسی کی بھی جھولی میں آ جاتا مگر ایسا نہیں ہے اللہ فرماتا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ محبوب تیری اور چیزوں کی تو شان الگ ہے جہاں تو قدم رکھ دے وہ چیزیں بھی مجھے بڑی پیاری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قدم ہی تو رکھے تھے مقام ابراہیم پر اسے خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم کہتے سب لوگ اس پہ برکت کے لیے جاتے بھی ہیں 2 رکعت نماز بھی پڑھتے ہیں ارے جب ابراہیم کے قدموں کی برکتوں کا عالم یہ ہے تو ابراہیم کے آقا کے قدموں کی برکتوں کا حال کیا ہو اللہ رب العزت نے اور نبیوں کو کہیں کہیں کے لیے بھیجا کسی علاقے سے نہیں بھیجا اور جب محبوب کو بھیجا تو رب فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا محبوب تیری ذات تو وہ ہے جو ساری کائنات کے لیے میں نے سب کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے وہ فرشتے ہوں ان کے لیے نبی بنایا ہے وہ جن ہوں ان کے لیے نبی بنایا ہے اب پیارے اسلامی بھائی یہی تو وجہ تھی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد گرامی کی شکل میں پیارے اسلامی بھائیوں پست سے جب مامینہ کے شکم مبارک میں آئے تھے تو دریا کی تمام مچھلیاں کہہ رہی تھی مبارک ہو جناب آمینہ کے شکم میں کائنات کا سردار آ گیا اور جس دن سرکار دو عالم پیدا ہوئے اتہاس میں لکھا ہوا ہے اس دن اللہ نے سب کو بیٹے ہی عطا فرمائے اتنی عورتیں تھی لگ بھگ 1000 سے زیادہ بیٹے اللہ رب العزت نے اس دن سب کو بیٹے ہی عطا فرمائے تھے بیٹیاں کیوں نہ عطا فرمائی ہم پوچھتے ہیں تو زبان پیارے اسلامی بھائی یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اپنے ہی باپ بیٹی کا گلا گھونٹ کے اس بیٹی کو مار دیا کرتا تھا مگر اللہ نے کسی کے آنگن میں کوئی بیٹی عطا نہ فرمائی اس لیے کہ جب محبوب کی آمد ہو سرکار کی آمد ہو تو کسی کو کوئی رنج نہ پہنچ سکے بلکہ ہر ماں خوشی سے کہہ دے میری بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرنے والا سرکار سبحان اللہ سبحان سرکار آ گئے تو کھڑے ہو کے ممبر پہ کہا تھا لوگوں جس کی ایک بیٹی ہو شادی کرنی ہو 3 بیٹیاں ہو شادی کرنی ہو اچھی پرورش کر کے سرکار فرماتے ہیں اللہ اسے جنت عطا فرمائے صحابی کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ 3 نہ ہو سرکار کہتے ہیں 2 ہوں اللہ اسے بھی جنت عطا فرمائے گا صحابی رسول ایک اور کھڑے ہوئے عرض کرے یا رسول اللہ 2 نہ ہو اللہ کسی کو ایک ہی بیٹی عطا فرمائے آقا فرماتے ایک ہی بیٹی کو صحیح طریقے سے پرورش کر کے اسلام کی راہوں پہ چلا دے شادی بیاہ کر دے اللہ اسی کو جنتی بنا دے گا کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر رب کسی کو بیٹی ہی نہ دے تو آقا فرماتے وہ گھبرائے نہیں اگر محبوب میرا ہوگا پسندیدہ میرا ہوگا میں محمد اس کی شفاعت کرا کے جنت کا مقام دے سبحان اللہ سبحان اللہ پیارے اسلامی بھائیو تمہاری پیدائش سے لے کے تمہاری قبر کے سارے کام اپنے ذمہ کرم پہ لے لے جو ہر قدم اٹھاتے ہوئے بتائے کہ یہ قدم ادھر اٹھے گا تو بہک جائے گا ادھر اٹھے گا تو محمد کو قریب کر دے گا تو پھر پیارے اسلامی بھائیوں ایسے نبی سے دور کرے کوئی اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں بندے ہی سے دور ہو جاؤ اور صحیح معنی میں اگر آپ وہ چپل خریدتے ہیں تمہارے پیروں میں رولی جاتی ہے
جو تمہارے پیندوں کو پیارے اسلامی بھائیوں آرام پہنچاتی ہے تو پیارے اسلامی بھائیوں دیکھ کے خریدتے ہیں، برانڈ دیکھتے ہیں کون سی کمپنی کی ہے یا نہیں۔ ابے چپلوں کو تو ایسے ہی دیکھتا ہے۔ ذرا دنیا میں رب نے بہت فرقے بنائے ہیں، قرآن کی روح سے اس دین کو بھی تو سمجھ لے، پرکھ لے، اس دین کو بھی پرکھ لے۔ رہی قرآن کی بات تو قرآن تو یزید بھی پڑھتا تھا، مگر حسین اعظم کی گردن پہ تلواریں بھی تو اس نے چلوائی۔ تو ہر قاری قرآن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس لوٹس ٹیمپل میں قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، بائبل بھی پڑھی جاتی ہے، اور عیسائیوں کے دھرم کی اور کتاب بھی پڑھی جاتی ہے، ہر عصر کے بعد پیارے اسلامی بھائیوں اس میں پڑھی جاتی ہے۔ تو کیا کوئی قرآن پڑھنے لگے؟ انگریز 20 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں قرآن پیارے اسلامی بھائیوں ریسرچ کر رہے ہیں۔ آج تم آئے دن دیکھتے نہیں ہو ویڈیو لب جہاد لب جہاد، انہوں نے قرآن کی آیتیں تو پڑھ کے دیکھی ہے، تبھی تو کہا ہے۔ تو کیا ہر قرآن پڑھنے والا اللہ کا قریبی ہو جائے گا؟ ہر سجدہ کرنے والا اللہ کا قریبی ہو جائے گا؟ اگر اتحاد دیکھو تو شیطان کے سجدوں کا حال یہ ہے کہ اگر زمین اور آسمان میں بکھیر دیے جائیں تو قدم رکھنے کی جگہ بھی نہیں رہے گی، ہر جگہ پہ اس کا سجدہ ہوگا۔ اس نے سب کچھ اللہ کا ذکر کر کے کیا تھا، مگر رب نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو۔ اس نے کہا میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے ہیں۔ اس نے یہ نہیں دیکھا اس آدم میں پیارے اسلامی بھائیوں آگ میں کچھ اور ہے، آدم میں کچھ اور ہے۔ آقا کریم کے دیوانوں کہنے لگا، کر کے کھڑا ہوا، رب نے فرمایا ابا واستکبرا، تو نے انکار کر دیا، وکان من الکافرین، تو دوزخیوں میں سے ہو گیا۔ اور اس کے بعد پیارے اسلامی بھائیوں روح کو آدم کے قلب میں جب ڈالنا چاہا تو روح نے اندھیرا دیکھا، روح کو پلٹ آئی، رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی مولا اس میں جانے کو دل نہیں کرتا، بڑا اندھیرا نظر آ رہا ہے، مولا اس کی اولاد قتل و غارت کرے گی، مولا یہ دنیا میں جائے گا تو قتل و غارت مچائے گی اس کی اولاد، اس میں جانے دل نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا تیرا جانے دل نہیں کرتا، اپنے محبوب کے نور کو آدم کی پیشانی اور پشت میں رکھ دیا، پھر کہا روح اب تو داخل ہو جا۔ اب روح ادھر سے چلنا شروع ہوتی ہے، آخر تک پہنچ کے کہہ دیتی ہے مولا تو نے بہت بنائے ہیں، مگر جس آدم کے نور، آدم کی پیشانی میں جس محبوب کے نور کو رکھا ہے، اسے دیکھ کے تو جی چاہتا ہے کبھی زندگی میں اس سے نکلا ہی نہیں جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کے لوگوں سے مصطفیٰ کی عظمت اور ان کو سیکھنا چاہتے ہو، مصطفیٰ سے پہلے والوں سے سیکھو۔ انہیں قرآن نے بتایا، توریت نے بتایا، انجیل نے بتایا، انہیں عیسائیوں کی کتابوں نے بتایا، اور ہر کتاب نے یہی کہا ہے ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد ہو۔ بہت ٹائم آپ کا ہو گیا، گفتگو تو قرآن ہے، یہ قرآن نہ کبھی کسی سے پیارے اسلامی بھائیوں مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کو کوئی پورا کر سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، اے لوگو اگر سارے دریاؤں کی روشنائی بنا دی جائے، سارے درختوں کے قلم بنا دیے جائے اور تمہارے رب کی حمد و ثنا بیان کی جائے تو اللہ فرماتا لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، تمہارے پروردگار کی باتیں کبھی پوری نہیں ہو سکتی ہے، ساری روشنائی ختم ہو جائے گی، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اب اللہ رب العزت کا کلمہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے میں نے تو محبوب ساری توجہ تیرے اوپر ہی فرما دی ہے، اے محبوب میں نے تو اپنی باتیں تیرے ہی ذکر سے قرآن کو بھر دیا ہے۔ نماز پڑھو کس کے طریقے پہ؟ محبوب کے طریقے پہ۔ زکوٰۃ دو محبوب کے طریقے پہ۔ روزے رکھو محبوب کے طریقے پہ۔ محبوب کوئی چیز ایسی نہیں ہے میری بات میں جس میں تیرا ذکر ہو، کوئی چیز ہی ایسی نہیں ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا سرکار کا اخلاق کیا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں قرآن پڑھ لو، سارا قرآن میرے محبوب ہی کا اخلاق ہے، مگر لوگ نہیں سمجھے وہ ان کی مرضی۔ پیارے اسلامی بھائیوں وہ کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے، مبارک ہو تجھے تیرا نبی جو تیری طرح ہے۔ ہمارے نبی کی شان تو یہ ہے یا رسول اللہ صبح طیبہ میں ہوئی، بٹا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔